من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. جب سے دنیا میں مذہب اسلام آیا، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ اب تک کے جو مذاہب ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے طریقے منسوخ ہو چکے، کینسل ہو گئے. اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں مذہب نام کی جو چیز ہے وہ مذہب اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چاہے گا، طلب کرے گا، وہ ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے.
جب سے یہ اعلان ہوا اس وقت سے لے کر آج تک حسب وعدہ اور حسب اعلان مسلمانوں میں ہزاروں تفریقے ہوئے، ہزاروں جماعتیں بٹی. جیسے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہو بہو بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، اور اگر اس میں 72 فرقے ہوں گے تو میری امت ایک قدم آگے، اس میں 73 فرقے ہوں گے. اور فرمایا کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ 73 فرقوں کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ تو ہمارے محلے میں مل جاتے ہیں. ایک گاؤں جہاں بجلی نہ ہو اور پانی نہ ہو اور مسلمانوں کے 14-15 مکانات ہوں، وہاں 2-4 فرقے مل جاتے ہیں. 1.5 انچ کی مسجد اس نے بنا لی اور 1.5 انچ کی مسجد اس نے بنا لی. یہ حدیث پاک میں 73 فرقوں کا جو تذکرہ ہے، یہ تمام فرقوں کی ماں، نانی اور یہ دادی ہے. ہر ایک فرقے کے ہزاروں جراثیم ہیں، اور پھر ہر جرثومے سے، ہر جراثیم سے پھر ہزاروں جماعتیں نکلتی. لیکن تمام جماعتیں یہ جانتی ہیں ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی. ہر جماعت اپنے کو حق پر کہتی ہے اور بقیہ جماعتوں کو باطل پر کہتی ہے. ہر جماعت اللہ سے محبت کرتی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتی ہے. قادیانی جیسا ملعون و مردود طبقہ بھی، شیعہ جیسا کمزور طبقہ بھی، آپ ان سے ملاقات کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھریں گے. اپنے تو اپنے جن کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. کیوں نہ ہو؟ اللہ نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے. دنیا کا خبیث ترین نالائق مردود و ملعون وہ انسان ہوگا، ذلیل انسان ہوگا، جس کے نطفے میں خرابی ہوگی، جو حرامی نسل سے پیدا ہوگا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. ہزاروں کتیاؤں کے بعد ایک تسلیمہ نسرین پیدا ہوگی، ہزاروں لاکھوں خنزیروں کے نطفے کے جمع کرنے کے بعد ایک سلمان رشدی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن بالعموم اللہ نے آپ کی یہ شان بنائی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ نے جس کے نام کو بلند کر دیا، کس میں ہمت ہے اس نام کو پست کرنے کی؟ اللہ نے چاند کو روشن کر دیا، اللہ نے سورج کو منور کر دیا، اللہ نے پھولوں میں مہک دے دی. کس میں ہمت ہے پھولوں سے مہک کو چھینے؟ کس میں ہمت ہے چاند سے چاندنی کو چھینے؟ کسی میں ہمت ہے سورج سے حرارت کو چھینے؟ تو پھر کس میں ہمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر سکے؟ اللہ نے بلند کر دیا. پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں،
اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، ایسا نظام بنایا، ہر وقت فضاؤں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اذان ختم کے بعد دوسری اذان، ایک ملک کی اذان ختم کے بعد دوسرے ملک، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 24 گھنٹے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ کوئی خبیث چاند کی طرف پھونکے، سورج کی طرف پھونکے، وہ تو کسی کے منہ پر لوٹے گا۔ نہ اسلام کا آج تک کچھ بھی بگڑا ہے۔ کئی مرتد پیدا ہوئے، مسلمہ کذاب پیدا ہوئے، غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، باقی فرقے پیدا ہوئے، یہود و نصارہ پیدا ہوئے، عیسائی پلے پیدا ہوئے، انگریزوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ دجلہ پر ایک ایسا وقت آیا کہ دجلہ کبھی مسلمانوں کے خون سے شوق ہو جاتی تھی، اور دجلہ کبھی مسلمانوں کے کتب خانوں کے جلانے سے دیا ہو جاتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ مٹانے والے مٹ گئے، اور انہی نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے نام لیوا کو پیدا کر دیا۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ فرقہ اپنے آپ کو کیا ہی نام دیتا ہو، کچھ بھی نام دیتا ہو، وہ دیوبندی دیتا ہو، رضا خانی دیتا ہو، بریلی دیتا ہو، تبلیغی دیتا ہو، اسلامی دیتا ہو، ماننا پڑے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ عرض کیا، اے موسیٰ، کیا تم قیامت کو مانتے ہو؟ بڑا عجیب و غریب سوال کیا اللہ نے، 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، اے موسیٰ، قیامت کو تم مانتے ہو برحق؟ توریت آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک آسمانی کتاب دوسری آسمانی کتاب کی تائید کرتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، اذا وقعت الواقعہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا آئے گی برحق ہے۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کے احوال کو بھی جانتے ہو؟ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، قیامت کے جھٹکے سے ڈرو۔ یہ دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بلا دے گی۔ یہی تذکرہ توریت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اس کی ہولناکی ایسی ہے۔ اللہ نے پوچھا، قیامت کو مانتے ہو؟ قیامت کی ہولناکی کو مانتے ہو؟ موسیٰ، قیامت میں اگر میں تمہاری پکڑ دھکڑ کروں گا، مواخذہ کروں گا اور حساب و کتاب کروں گا، کیسے رکھتے؟ 2 سوالوں کا جواب پر دے دیا، اور جب یہ سوال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور سارا قطار رونے لگے۔ باری تعالیٰ، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ کا لقب پانے والا، کلام پاک میں پیغمبروں کے تذکروں میں اللہ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وہ قیامت کے سوال و جواب کو سن کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور آج کے مسلمان کو اتنی گھٹائی
کہ دن کے اجالے میں اگر اعلان داڑھی مٹاتا ہے، کھلم کھلا رشوت لیتا ہے، دیتا ہے، سود کھاتا ہے، چٹ فنڈ چلاتا ہے، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اور اس کے دکانوں مکان کی ٹی وی بند نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ ڈرے اور آج کا داڑھی منڈانے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو رنجوں کی طرح بازاروں میں پھرانے والا کتنی ہمت سے، کتنے جگر سے جیتا، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل ہے۔ قیامت کو ہم نے بپا کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کو ہم نے بپا کیا، اس کے بچانے کا بھی ذریعہ ہے، اس کا علاج بھی ہے، ہر نفس کی دوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آنسو پوچھتے ہوئے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ پیغمبروں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، قیامت کے زلزلے سے تم بچنا چاہتے ہو، قیامت میں جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا انسانوں کے اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھ دینا، اس کے صدقے میں ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر قیامت کی ہولناکی سے بچنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب پر آپ درود پڑھیں۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کو آپ کی ادائیں، آپ کی ذات، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے۔ آپ پیغمبروں کی تاریخ کھنگا کر دیکھیں، چھان بین کر دیکھیں، کسی پیغمبر کے 2-1 سال ملیں گے، کسی پیغمبر کے کچھ دن کے احوال ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو تو بعد میں ان کے حواریوں نے مرتب کیا۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے آپ کی ہر چیز کو باقی رکھا۔ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، محدثوں نے اس کو ذکر کر دیا۔ سر مبارک میں کس حصے میں سفید بال تھے اور کتنے بال تھے، اس کو ذکر کر دیا۔ آپ کے ناخنوں کی کیفیت کیا تھی، اس کو ذکر کر دیا۔ آپ کے آنکھوں کی تجلی کیسے تھی، اس کو ذکر کر دیا۔ چہرے انور غصے میں کیسا ہوتا تھا اور خوشی میں کیسا ہوتا تھا، دن میں کیسا ہوتا تھا، رات میں کیسا ہوتا تھا، کسی ادا کو امت کے طبقے نے باقی نہیں رکھا۔ اور یہ کام اللہ نے چاہا۔ اللہ کو محبوب کی ہستی، آپ نے رفع دین کیا، قیامت تک اللہ نے رفع دین کرنے والوں کو پیدا کر دیا کہ میرے محبوب کی ادا کو باقی رکھو۔ آپ نے رفع دین نہ کیا، قیامت تک اللہ نے طبقے کو پیدا کر دیا کہ میرے محبوب کی اس ادا کو بھی تم باقی رکھو۔ جنہوں نے رفع دین کیا، کہا کہ تم میرے محبوب کی ادا کو اپناتے ہو، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ تم رفع دین نہ کرتے ہو، میرے محبوب کی ادا یہ بھی تھی، اس میں بھی تمہیں اجر ملے گا۔ میرے محبوب نے آمین زور سے کہا، قیامت تک کے ایک طبقے کو پیدا کر دیا، میرے محبوب کی اس ادا کو تم زندہ رکھو۔ میرے آقا نے، میرے محبوب نے آمین کو آہستہ کہا، اللہ نے اس طبقے کو پیدا کر دیا کہ اس ادا کو باقی رکھے۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ملاقات کی۔ آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا، موت تک
موسموں میں زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی. کہا کہ میرے محبوب کو میں نے جس حالت میں دیکھا کہ آپ کا سینے مبارک کھلا ہوا تھا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں اپنے سینے کو بند نہیں کر سکتا. اشارے مبارک کے بعد ایک بدوی صحابی کسان چلے گئے اپنے کھیت میں، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اب ان آنکھوں کا فائدہ کیا، یہ کیوں رہیں گی آنکھیں، میرے محبوب کا دیدار نہ ہوگا، میرے آقا کا دیدار نہ ہوگا. آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کے لباس کی کیفیت کو، آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن کو، آپ کے ایک ایک قول کو، محدث کہتا ہے کہ راوی کو شک ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا یہ کہا، وہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن راوی اور محدث اس کے اندر غلط ملت نہیں کرتا. ایک ہی طرح کی بات مختلف راویوں سے مروی ہوتی ہے، منوان کم و بیش وہی الفاظ ہوتے ہیں، کسی نے صیانت نہیں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت تک پہنچانے میں، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو، آپ کے اسوے کو پہنچانے میں کوئی خطا نہیں کی صحابہ نے. اسی لیے قیامت تک ہزاروں پیرانے پیر آ جائیں، جنید بغدادی آ جائیں، نظام الدین اولیاء آ جائیں، فرید الدین گنج تکر آ جائیں، حکیم نارودی سے دنیا بھر جائے، رشید احمد گنگوہی سے دنیا بھر جائے، اشرف علی تھانوی سے، ٹیپو سلطان شہید سے رحمہ اللہ تعالی دنیا بھر جائے، پورے اولیاء اختار ابدال شہداء مومنین ایک طرف، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی صحابی کے پیر پر نکلنے والی دھول، یہ تمام اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے تو کہہ دیا، صحابہ کے مقابلے کی دور کی بات، صحابی جس گھوڑے میں بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتا ہے، اس گھوڑی کی ناک سے جو ریت نکلتا ہے، قیامت تک کے اولیاء اللہ اس ریت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے نام موجود ہیں، آپ کا خط جو خیبر و کسریٰ کے نام لکھا وہ موجود ہے. آپ کی چادر مبارک سے جو کپڑا لگا دیوبند کے محفوظ خانے میں میوزیم میں، وہ کپڑا، وہ چادر سلب کے ساتھ موجود ہے. دنیا کے چپے چپے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک دکھایا جاتا ہے، بعض جگہ بنڈل ایسے ہی دکھاتے، جہاں قرآن میں بال ملا اس کو کہہ دیا منہ مبارک، یہ منہ منحوس ہے. ہر چیز کی سند ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے تو اس کی سند چاہیے، یہ کہاں سے ملا؟ جیسے حدیث کے لیے سند چاہیے، کسی چیز کو آپ کی طرف منسوخ کرنے کے لیے بھی سند چاہیے. ہر گھر کے اندر منہ مبارک نہیں ہو سکتا، اس کی سند چاہیے. ایک ایک منہ مبارک کی سند موجود ہے. مدینہ منورہ جائیں، صفا کا ثبوت یہ تاریخ رکھتا ہے، بقیع غرقد ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید یہاں پڑھتے تھے، اس کی ایک تاریخ ہے. جمعہ یہاں پڑھتے تھے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہاں آپ نے معاہدہ کیا، اس کی ایک تاریخ ہے. مکے میں صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا، اس کی ایک تاریخ ہے. جہاں آپ بچپنے میں بکریاں چلایا کرتے تھے، وہ محلہ موجود ہے. ایک ایک ادا، ایک ایک آپ کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی چیز اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر، ان کی بھی ذمہ داری اللہ ہی نے لی
اور اللہ ہی یہ کام محدثوں سے کرواتے ہیں، سیرت نگاروں سے کرواتے ہیں، ورنہ میرے اور آپ جیسے گنہگار بندوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مسلمانوں پر جو آزمائشیں آئی، مسلمانوں پر جو امتحانات آئے، اللہ کی قسم اگر یہ امتحانات، یہ آزمائشیں، یہ بلائیں، یہ حادثے کسی اور قوم و ملت کے ساتھ آتے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ آتے، اللہ کی قسم اس مذہب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یہ مسلمان ہے، حوادث کو جھیلتی ہے، یہ اسلام کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا اور آپ سے جو وابستہ ہوا ہم نے ان کے نام کو بھی بلند کیا۔ ہم کیوں یاد کرتے ہیں امام بخاری کو؟ ہم کیوں یاد کرتے ہیں امام ابو داؤد کو؟ ہم کیوں یاد کرتے ہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو؟ ہم کیوں یاد کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو؟ ہم کیوں یاد کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کو؟ ہم کیوں یاد کرتے ہیں صابر قیری رحمت اللہ علیہ کو؟ دنیا میں بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں بادشاہ آئے اور مر کر چلے گئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے صاحب ثروت قارون آئے اور پیوند زمین ہو گئے، ہزاروں فرعون آئے اور ہزاروں فرعون غرق ہو گئے۔ آخر ان تمام میں کیوں یاد کیا جاتا ہے ان اولیاء کرام کو؟ ان کے پاس کیا دولتیں تھیں، ان کے پاس کیا حکومتیں تھیں، ان کے پاس کیا پراپرٹی تھی، ان کے پاس کیا سلطنت تھی؟ وہ کیا چیز ہے کہ آج ہر کوئی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام ادب سے لیتا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ حضرت جنید کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہنے پر ہم مجبور ہیں؟ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توق کو انہوں نے اپنے گلوں کے اندر ڈال لیا۔ حضرات، دنیا میں جتنے جماعتیں، جتنے فرقے، قیامت کے لیے فیصلہ ہوگا کون فرقہ حق پر ہے، کون فرقہ باطل پر ہے۔ یہاں ایک دوسرے پر کفر کے گولے داغے، ایک دوسرے کو منافقت کی بمباری کرے، ایک دوسرے کو یہودی کہے، عیسائی کہے، اور کسی کو کہے یہ عاشق رسول نہیں، کسی کو کہے یہ غدار رسول نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں زبانیں چلتی ہے، یہاں انسانوں کو کہنے کا اختیار ہے۔ کہے حضرت کہانی کافر ہے، کہے رشید احمد گنگوہی کافر ہے، کہے اس نے قبضے کو حلال کر دیا، کہے اس نے رنڈی کی کمائی کو حلال کر دیا۔ زبان چلتی ہے، لیکن جب پکڑ میں آئے گی، بامبئی سے منصور کے رشتہ دار وہ آیا کرتے تھے کمرشل میں، وہاں تقریر ہوتی تھی، ان بریلوی علماء کی 2 بار دام رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب کبھی ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگ نے کسی بزرگ کا نام آتا، رشید احمد گنگوہی اب تھوکتا تھا، کہتا تھا، زندہ تھا، بولنے کا حق تھا، پھونکنے کی طاقت تھی، پھونکتا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ موت سے پہلے زبان پر کیڑے پڑ گئے۔ دنیا نے انجام بتایا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک اسٹیشن میں اترے تو ایک آدمی آپ کے سامنے مادرزاد برہنہ ہو گیا اور آپ کے سامنے ڈانس کرنے لگا اور آپ کے سامنے جو ہے ناچنے لگا، آپ کو انسلٹ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا حالات نے پلٹا کھایا، حالات اتنے ٹائٹ ہوئے، تنگ ہوئے کہ وہی آدمی جس نے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کا ٹھٹا کیا، حالات ایک وقت وہ آئے کہ اسی اسٹیشن میں حضرت آئے، کوڑ کا مرض لگا ہوا تھا، حضرت کے پیروں میں گر کر حضرت سے معافی مانگنے لگا۔ حق سے کہنے کا کہو، کافر کہو کسی کو، مشرک کہو کسی کو، یہودی کہو کسی کو، پلیت کہو کسی کو، یہودی کہو کسی کو، کہنے کا حق ہے۔ یہ آزاد جمہور ملک ہے، سیکولر ملک ہے، کہو خوب کہو، اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے۔ لیکن آپ اتنا تو یقیناً جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر فرقے آقا کو تو مانتے ہیں، کوئی حضرت گنگوہی کو مانے نہ مانے، کوئی حضرت پیران پیر کو مانے نہ مانے، حضرت جنید بغدادی کو مانے نہ مانے، حضرت صابر قیری کو مانے نہ مانے،
حضرت اسماعیل شہید کو مانے نہ مانے، شاہ ولی اللہ کو مانے نہ مانے، آقا کو تو سب مانتے ہیں، اور آقا کے بارے میں یہ طے ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی تمام اداؤں کو محفوظ کیا، اور قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی ادائیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ دجال بھی آ جائے گا، اس وقت بھی آقا کی ادائیں اس سرزمین پر زندہ رہیں گی۔ وہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فرق دنیا سے اٹھ جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ غور کیجیے، ایک ایک چیز کو اللہ نے باقی رکھا۔ حج جو کرتے ہیں وہ ایک فرقے کے لوگ نہیں کرتے، قادیانی بھی تھپا مار کے چلا جاتا ہے، شیعہ بھی مار کر چلا جاتا ہے، عیسائی یہودی بھی بھیس بدل کر چلا جاتا ہے، بریلی والے بھی جاتے ہیں، دیوبندی بھی جاتے ہیں، چلہ والے پٹی والے بھی جاتے ہیں، چہلم والے عرس و قوالی والے بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر آج لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آیا، میں آج ضرورت ہے امت میں اتحاد پیدا کرنے کی، اور جو اختلاف ہو چکا اس اختلاف کو ختم کرنے کی۔ یہ امت بڑی قربانیوں کے بعد بنی ہے، یہ امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بنی ہے، یہ امت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشوں سے بنی ہے، یہ امت ہم حضرت ام سلمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بنی ہے، یہ امت بدر سے بنی ہے، یہ امت احد سے بنی ہے، یہ امت کربلا سے بنی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نمبر کا منافق ہوگا جو آج امت کو بانٹنے کی فکر کرتا ہے اور اختلاف پیدا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آج لڑنے مرنے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اور کوئی موقع ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک بنیادی بات کہی۔ آج اسی بنیادی بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ نہ میں دیوبندی، نہ کوئی فاتحہ دلانے والا بریلی، نہ کوئی جماعت میں جانے والا تبلیغی، نہ کوئی چہلم چلا چھٹی کرنے والا اودان، ان مکاتب فکر سے بالا ہو کر بلند ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر، صحابہ کرام کا عمل، اسے دیکھ کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حق کر رہے ہیں یا باطل کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دنیا میں حج کرنے والے ہزاروں، نماز پڑھنے والے لاکھوں، روزہ رکھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کا نعرہ بلند کرنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے کروڑ کروڑ لوگ ہیں۔ یہ کلام پاک نہ دیوبندیوں کے باپ کی میراث ہے، نہ بریلیوں کے باپ کی میراث ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر آپ سوچیں، اللہ نے کہا یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ نیکیاں کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے کرو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے تیر مار دیا تہجد پڑھ کر، ہم نے تیر مار دیا 11ویں شریف کر کر، ہم نے تیر مار دیا روزے رمضان کے رکھ کر زکات دے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے جن کے روزے، جن کی نمازیں، جن کا عشق رسول اور جن کے محبت رسول اللہ تبارک تعالیٰ ان کے منہ پر دے ماریں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔
اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو پنچر کرنے والی چیز، ہمارے پہاڑوں جیسے اعمال کو عکارت کرنے والی چیز. خدا کو وہ کیا چیز ناپسندیدہ ہے، نبی کو وہ کیا چیز ناپسندیدہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا حج مردود ہو رہا ہے، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری تلاوت قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ذکر و اذکار قبول نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو خود ہم پوچھتے ہیں. دیوبند کے دارالفتہ سے اگر ہم پوچھیں گے تو دیوبندی مطلب ذکر ظاہر ہو جائے گا. اگر ہم مبارک پور کے مدرسے میں فتوا لیں گے رضا خانی مسئلہ ملے گا. اگر ہم نے بریلی سے مسئلہ لیا تو ہمیں بریلی مکتب فکر کا مسئلہ ملے گا. ہم نے نظام الدین والی مسجد سے امیر صاحب سے مسئلہ لیا وہ تمیزی مسئلہ دیں گے. ہم خود اللہ سے پوچھیں گے جس اللہ نے ان تمام فرقوں کو بنایا، ان تمام جماعتوں کو بنایا، مولا کیا وجہ ہے تو ہمارے سجدوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے آقا کے محبت کے سنگ بننے کو آخر کیا وجہ ہے کہ تو قبول نہیں کرتا؟ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کی دعا قبول کرنے تیار ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی. شیطان کو بھی ندامت ہوئی. داڑھی مڑانے والوں کو ندامت نہیں ہوتی. سفر میں جانے سے پہلے نرسنگ ہوم کے اندر حجام کو بلا کر 1,24,000 پیغمبروں کی سنت نالی میں ڈال کر قبر میں جاتے ہیں. شیطان کو شرمندگی ہوئی، آج کے سوکھار کو شرمندگی نہیں ہوتی. آج کے بے نمازی کو توبہ کی توفیق نہیں ہے. وہ شیطان جو دنیا کی تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے، منبع ہے، خانے ہے، اس پر شرمندگی ہوئی اور جا کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، غارت گری ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، معصیتیں ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. موسیٰ تم اللہ سے بات کرتے ہو، تم کلیم اللہ ہو، جا اللہ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کیا میری توبہ کو قبول کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے اس سوال کا جواب اللہ سے بات کر کے ہی دوں گا. اللہ تعالیٰ سے بات کی. اللہ کی شان بڑی عجیب نرالی، بڑی نرالی. دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے نہ مانگو تو وہ روٹ جاتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہتا ہے مانگو، تو تم مانگتے ہو میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں. تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آتا ہوں، تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگا دوں گا. نہ دلال کی ضرورت، نہ ایجنٹ کی ضرورت، نہ بروکر کی ضرورت، نہ وسیلے کی ضرورت. یہ دنیا کے کتے ہوں گے جو وسیلہ مانگتے ہوں گے. تم آؤ میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں. نحن اقرب الیک من حبل الورید میں تمہارے شہر رب سے زیادہ قریب ہوں. یہ شان ہے اللہ کی. اللہ سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، شیطان کو تو پچھتاوا ہو رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اب بھی وہ توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ کی شکل کیا؟ کہا آدم نافرمان اس لیے بنا کہ اس نے شیطان نافرمان اس لیے بنا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اس نے نہیں کیا. اب سوچتا ہوگا کہ نہ آدم ہے نہ وہ عالم ازل ہے، چلو ایک کام کریں، توبہ جو جھوٹی توبہ لوگ کرتے ہیں وہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کی توبہ قبول کریں گے. نافرمانی کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آدم تو نہیں ہے، آدم کی قبر ہے. آدم کی قبر کو سجدہ کر لے میں اس کی توبہ کو قبول کروں. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری
کوئی داڑھی مڈا نہیں ہوگا اس کے بعد، کوئی زانی نہیں ہوگا، کوئی شرابی نہیں ہوگا، جگہ جگہ مسجدیں ہوں گی، ذکر کی محفلیں ہوں گی، قرآن کی آواز دردن سے سنائی دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام ہنستے مسکراتے دوڑ کے آئے شیطان کے پاس اور عرض کیا اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے، توبہ قبول کر لیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ سجدہ کر لیں۔ شیطان کو شیطان تھا، کہنے لگا موسیٰ اتنا پگلا تھوڑی نہ ہو، اتنا بے وقوف تھوڑی نہ ہو، جب زندہ تھا تو سجدہ نہ کیا، مرنے کے بعد خبر کس کا سجدہ کروں گا میں؟ جا جاؤ اللہ سے کہہ دو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالی شیطان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر توبہ ہو جاتی پھر عجیب ماحول ہوتا دنیا کا۔ وہ اللہ کے شیطان کی توبہ قبول کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادتوں کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ سجدوں کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ حج کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ مزدلفہ، مینا، عرفات کے قیام کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ رمضان میں کڑاکے کی لو چلتی ہوئی تپ تپاتی ریگستان کی گرمی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے، کیا اللہ کو تڑپ نہیں آتا، تڑپ اور رحم نہیں آتا؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تم جو بھی کر لو ہم اس کو قیامت کے دن وزن نہیں لگائیں گے، ہم پوچھیں گے اللہ سے۔ مسلک مکتب کی بات نہیں ہے، فرقے جماعت کی بات نہیں ہے، اللہ نہ دیوبندی ہے نہ بریلی ہے، اللہ نہ فجر سے پہلے اذان میں درود پڑھتا ہے نہ فجر کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، وہ کوئی فرقے کا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اپنی شان خود اس نے بیان کی ہے، پوچھیے اللہ سے۔ اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تم زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آؤ، تم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آؤ، تم زمین و آسمان بھر کر گناہ اور خطائیں لے کر آؤ، میں تو شیطان کی توبہ قبول کرنے والا تھا، میں معاف کرنے کے لیے تیار، میں رب ہوں، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا، میں معاف کروں میں رحم کروں، کون ہے میرے اور اس بندے کے درمیان آنے والا؟ لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری ذات میں میری صفات میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کمی بیشی نہ کرتا ہو، اس شرط کے ساتھ اعمال میں کمی بیشی ہوگی اور زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ ہوں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن اگر کوئی زمین و آسمان بھر کر عبادتیں لے کر جائے گا لیکن اس کنڈیشن کے بغیر جائے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، اللہ ایک اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتے۔ ارے میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ وہ اللہ جس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا، کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، نہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ موسیٰ کو جوڑا، نہ ابراہیم کو جوڑا، نہ حضرت لوط کو جوڑا، نہ حضرت شیس کا نام لگایا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات گرامی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے آدم جب مٹی کے پتلے میں جان ڈالی گئی اور آپ کی آنکھوں میں بصارت آئی
اور دیکھنے کی طاقت آئی تو سب سے پہلے کیا دیکھا آپ نے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا عرش پر میں نے دیکھا کہ میرے خدا کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔